جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام بلال بھائی، الحمدللہ، آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ پہلے تو مبارکباد دینی پڑے گی آپ کو پرنس میں مداری اور محفل میں شہنشاہ۔ جی ہاں الحمدللہ، پرنس میں مداری اور محفل میں شہنشاہ، یہ دونوں ڈرامے سپر ہٹ گئے ہیں، اور دونوں ڈرامے بزنس کے اعتبار سے، کہانی کے اعتبار سے، اور خاص طور پر محفل تھیٹر کا جو ڈرامہ ہے شہنشاہ، وہ ایک انوکھا سا سبجیکٹ تھا اور بڑا مشکل سبجیکٹ تھا، مگر میری ٹیم نے، میرے آرٹسٹوں نے بڑی کمال مہارت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اس ڈرامے کو اتنا خوبصورت بنایا کہ جو لوگ ڈرامے کو سمجھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، وہ تو بول ہی رہے ہیں، تعریف کر ہی رہے ہیں، اور جو لوگ کسی ڈرامے کی تعریف نہیں کرتے، تنقید میں صحیح بول اٹھے ہیں اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ یہی کامیابی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کیسے آپ کو آیا ذہن میں کہ شہنشاہ ڈرامہ پیش کرنا اور شاید کی مشکل پہ زیرہ مل رہی ہو؟ شہنشاہ جو ہے وہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ تاریخ میں بڑے شہنشاہوں نے حکومت کی، مغلیہ دور میں، عباسیہ دور میں، خاندان در خاندان ان لوگوں نے حکومت کی، اور یہ پوری اسٹیٹ کے مالک تھے۔ تو وہ پوری جو اسٹیٹ کے مالک ہوا کرتے تھے، ان کے اپنے تھانے، اپنی عدالتیں، اپنے پٹوار خانے، اپنے دربار میں فیصلے ہوا کرتے تھے، ان کے اپنے وزیر مشیر ہوا کرتے تھے۔ تو ان کا طرز زندگی کیا تھا، جن کے بس میں سب کچھ تھا، تو ان کی طرز زندگی کو، اور آج کے دور میں حکومت کے دوران یا حکومتی معاملات میں یہ جو پرابلمز آ رہے ہیں، یا بیچ میں یہ جو سازشیں ہوتی ہیں، ان کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو ان کا آغاز بھی اس دور سے ہوا، اور ایک عورت جو ہے، جس کو ہم ماں کہتے ہیں، بیٹی کہتے ہیں، بہن کہتے ہیں، اور اسی میں سے عورت کا ایک کردار جو ہے وہ بڑے بڑے شہنشاہوں کو گرانا بھی ہے، بڑے بڑے حکمرانوں کو جو ہے وہ اپنے راستے سے ہٹانا بھی ہے، اس کردار کو بھی اس میں ڈسکس کیا گیا۔ تو یہ ماضی کے وہ عوامل، وہ چیزیں جن کی وجہ سے وہ شہنشاہ ڈوبے، وہ سلطنتیں ختم ہوئی، وہ ریاستیں اپنا وجود کھو بیٹھی، تو ان تمام چیزوں کا آج کے دور سے کیا تعلق ہے، اور آج کے دور کی نوجوان نسل کیا ان چیزوں کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ جی بالکل، آج کے دور کی نوجوان نسل جو ہے وہ بڑی ایجوکیٹڈ ہے، اور وہ اپنی معلومات میں اضافے کے لیے کہ یہ مسلم دور حکومت کب سے شروع ہوئے، کہاں سے شروع ہوئے، اور اس کے بعد پھر یہ کیسے ممالک کی تقسیم ہوئی اور وہ ریاستیں ختم ہوئی، تو یہ وہ جاننا چاہتے تھے۔ میں نے اپنے اس ڈرامے کے ذریعے جتنا ہو سکا ہے میں نے سمجھایا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا، سازش سے یاد آیا، سازش اس ٹائم پہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے اور ہو بھی رہی ہے اور سب کے سامنے ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہم کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم اس وقت کام میں اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ماضی کے دوستوں سے جو چند غلط چیزیں ورثے میں ملی ہیں، ان چیزوں کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور میں اپنی ٹیم کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہوں کہ تھیٹر کی دنیا میں جن چیزوں پر اعتراضات ہو گئے ہیں، یہ آج کے دور کی پیداوار نہیں ہے، یہ انہی کے دور کی پیداوار ہے۔ میں اس سے زیادہ نہیں بولوں گا اس پر، کیونکہ اب ہم نے ان چیزوں کو ختم کرنا ہے، جہاں سے بھی آئیں ہم نے ان چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ میں اپنی ٹیم کے ساتھ محنت کر رہا ہوں ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، اور جب ان چیزوں کو ختم کر کے اچھا ڈرامہ ہم نے پریزنٹ کرنا ہے، اور 3 تھیٹرز میں الحمدللہ کرنا ہے، تو اتنی فرصت کہاں ہے کہ ان فضول باتوں کی طرف توجہ دیں، اور یہ جو لوگ جن کے پاس فرصت ہے، اور وہ اصل ذمہ دار بھی وہ لوگ ہیں ان غلطیوں کے، تو وہ ہمارے اپنے بھائی ہیں، ہم ان کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہراتے، اور ان کی جو فضول باتیں ہیں ان پر بھی کان دھرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آگے چلیں، ڈرامے کو بہتر سے بہتر کریں اور کامیابی کی طرف لے جائیں۔ اچھا، آج کل یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے کہ فلم انڈسٹری کو حکومت پنجاب کی طرف سے فنڈ ملا، فلمیں بنانی شروع کر دی انہوں نے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بھی بات بہت زیادہ وائرل ہے کہ اگر تھیٹر انڈسٹری کو بھی فنڈ دیا جائے
तो वो ड्रामे अच्छे तैयार हो सकते हैं। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर आप थिएटर में ड्रामा की बहाली के लिए सोच रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, हमारी थिएटर्स में ड्रामे की बहाली का सोच रही है गवर्नमेंट, इकदाम करे, तो फिर थिएटर से वाबस्ता प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को बजट भी दे जिनका माजी में ड्रामे के हवाले से अच्छा किरदार रहा है, जिन्होंने मेहनत की है, कोशिश की है कि ड्रामा जो है वो अच्छे डगर पर है, ताकि उनको बजट मिले और वो अच्छा ड्रामा पेश कर सकें। और बजट मिलने का मकसद ये होता है कि आप जो कुछ कमर्शियल ड्रामे में नहीं कर पाते, वो बजट के साथ आप आर्ट प्ले की सूरत में वो सब कुछ कर पाते हैं। और वो लोग जो ड्रामे से नाराज़ हैं, हम उनको यकीन दहानी दिला सकते हैं कि आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ, ये सरकारी बजट से एक अच्छा ड्रामा होने वाला है, तो उसमें तब्दीलियाँ आएंगी। वो तब्दीलियाँ जो हैं वो कमर्शियल ड्रामे पर भी असरअंदाज होंगी, और कमर्शियल ड्रामा भी जो है जिन कोताहियों और गलतियों का मुर्तकब हुआ है अपन हमारे उन दोस्तों की वजह से जो अब इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, तो हमने सरकारी फंड से उनको भी उन परेशानियों को और उन प्रॉब्लम्स को भी दूर करना है। तो सरकारी फंड होना चाहिए ताकि जो आर्ट ड्रामा है ये एक तजर्बा है, और तजर्बा सरकारी फंड से होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, फहाशी खत्म हो गई थिएटर से, बदल खत्म हो गया, थिएटर में से मुनाफत क्यों नहीं खत्म हो रही, इत्तेफाक क्यों नहीं हो रहा आपस में? देखिए, गुजारिश ये है कि दुनिया का कोई शोबा ऐसा बता दें कि जहां अगर 100% लोग हैं तो सब 100% सही हो। हर दुनिया के हर शोबे में 50% लोग जो होते हैं वो काम की तरफ मगन होते हैं, 50% जो है वो पीछे से टांगे खींचने वाले होते हैं, और टांगे खींचने वाले अपने आप को बड़ा और बेहतर तरीन करार दे रहे होते हैं, और काम करने वाले इनकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे होते। तो मैं काम करने वाले लोगों से कहूँगा और आपसे भी यही कहूँगा कि ये मुनाफिकत और ये चीज़ें आप इसको क्या डिस्कस करना है यार, इन बातों को छोड़ें। मैं ये कह रहा हूँ काम की तरफ तवज्जो दें, जो अच्छा काम करने वाला है वो जिंदा होकर आगे निकल जाएगा, और जिन लोगों के लिए ये अपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुनाफिक, वो यही चीखते चिल्लाते रह जाएंगे, ये उनका मुकद्दर है। अल्लाह हाफ़िज़।